بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کرونا وائرس کی وبا دنیا بھر میں تہلکہ مچا رہی ہے۔ مذہبی مقامات بند ہو چکے ہیں اور لوگ گھروں میں ہی عبادت کی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ اسے آپ سازش کہیے یا عذاب الہی، اہم بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس مسیحا کی یاد دوبارہ تازہ ہو گئی ہے جس کا انتظار 14 صدیوں سے کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہی فرج و کشادگی نصیب ہوگی اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق عقائد کی بات کی جائے تو مسلمانوں میں اس پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حضرات امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا ہی انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت کی اکثریت اور اہل تشیع حضرات اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ لیکن جیسے ہی یہ سوال آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک طویل زندگی عطا فرمائی ہے یا پھر آپ علیہ السلام کی ولادت ابھی ہونی ہے، تو اہل تشیع اور اہل سنت میں بھی اختلاف قائم ہو جاتا ہے۔ اہل سنت حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آخری دور میں ہوگی، جس کے قریب 40 سال بعد آپ علیہ السلام خروج فرمائیں گے، جبکہ اہل تشیع حضرات کے مطابق جو احادیث امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہے، اور یہ احادیث شیعہ سنی دونوں حضرات کی کتب میں موجود ہیں۔ اہل تشیع حضرات کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 250 ہجری کے بعد ہو چکی ہے، اور وہ امام حسن العسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں جو اس وقت غیبت میں ہیں اور اللہ کے امر کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ 1400 سال سے شیعہ اپنے ملکوں میں 15 شعبان کو محفلیں اور جشن منعقد کر کے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے آ رہے ہیں۔ مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، ہزار غم ہے تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، جو قافلے ہے روا رہنما بھی ہے کوئی، خدا اگر ہے تو پھر نا خدا بھی ہے کوئی، ہے درد دل تو کوئی دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہے کوئی حسین بھی ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری میں ہو چکی ہے اور وہ امام حسن العسکری علیہ السلام کے ہی فرزند تھے۔ اس حوالے سے اہل سنت کی کتابوں میں بھی کثیر تعداد میں روایات موجود ہیں اور بہت سے اکابر علماء اہل سنت کے نزدیک ثابت ہیں۔ شیخ نجم الدین عسکری مرحوم نے اپنی کتاب المہدی الموعود المنتظر کے پہلے حصے میں ان 40 علماء اہل سنت کے نام درج کیے ہیں کہ جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ علامہ لطف اللہ صافی نے اپنی کتاب منتخب الاثر میں ایک اور علماء اہل سنت کی جماعت کا ذکر کیا ہے جن کی تعداد 26 ہے۔ انہوں نے بھی امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا اعتراف کیا ہے۔ ہم ان دونوں کتابوں سے چند مصادر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محمد بن طلحہ الحلبی الشافعی اپنی کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول کے بارے میں باب میں بیان کرتے ہیں کہ 12واں باب ابوالقاسم محمد بن الحسن المہدی الحجت الخلف الصالح المنتظر کے بارے میں ہے۔ آپ کی جائے ولادت سامرہ ہے۔ ایک جگہ اس طرح لکھتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام ابو محمد حسن العسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کی جائے ولادت سامرہ ہے۔ محمد بن یوسف الکنجی الشافعی نے اپنی کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان میں لکھا ہے کہ بے شک امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کے فرزند زندہ موجود ہیں اور وقت غیبت سے اب تک باقی ہیں۔ احمد بن حجر المکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں
آپ نے ایک بیٹے کے سوا کوئی اولاد پیچھے نہ چھوڑی اور وہ ابوالقاسم محمد الحجت ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کی وفات کے وقت آپ کی عمر 5 سال تھی اور خدا نے آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ سلیمان قندوزی الحنفی نے اپنی کتاب ینابیع المودت میں سیدہ حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام سے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی روایت نقل کی ہے کہ اسی طرح جس طرح کتب شیعہ میں بھی سیدہ حکیمہ بنت امام جواد علیہ السلام سے مروی ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہ خبر جو معتبر اور ثقہ علماء کے نزدیک تحقیق شدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی القائم علیہ السلام کی ولادت 15 شعبان المعظم 255 ہجری کو ہوئی اور آپ علیہ السلام کی جائے پیدائش سامرہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد ان نظریات کو آپ تک پہنچانا تھا جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام پر مشتمل دیگر معلومات جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔